अलैका या रसूल अल्लाह। हाँ, अब लग रहा है कि आप हजरात अपने नबी पर दुरूद भेज रहे हैं और कुछ मोहब्बत के साथ बैठे हैं, लिहाजा जिंदा दिली के साथ एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा सब आवाज़े बुलंद कह दीजिए या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। आगे पीछे वाले सब मिलकर कहिए या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, आज का ये इजलास, ये कॉन्फ्रेंस जिसका उन्वान है इत्तिहादे उम्मत, इत्तिहादे उम्मत। हम उम्मत हैं अपने नबी की। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दिल से मानता है, जो आपसे मोहब्बत फरमाता है, वो नबी की उम्मत है। और ये उम्मत खैर उम्मत है, तमाम उम्मतों में सबसे बेहतर उम्मत है। यही जो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बेशुमार नबी दुनिया में आए और उनकी बेशुमार उम्मत हुई, लेकिन उन बेशुमार उम्मतों में जो सबसे बड़ा मर्तबा किसी उम्मत को मिला है, जो सबसे ज्यादा बुजुर्गी किसी उम्मत को मिली है, तो ये मोहम्मद मुस्तफा की उम्मत है कि जिसे सबसे ज्यादा अल्लाह ने शरफ अता फरमाया है, सबसे ज्यादा बुलंदियां अता फरमाई है। यही उम्मत है जो सबसे आखिर में दुनिया में आई है और मैदान महशर में सबसे पहले उठाई जाएगी। यही उम्मत है जो थोड़े से वक्त में थोड़ा अमल करती है मगर सवाब बहुत ज्यादा हासिल करती है। यही उम्मत है जिसे कब्रों में सबसे कम रहना पड़ेगा। यही उम्मत है जिसे मैदान महशर में सबसे कम रहना पड़ेगा और जन्नत में सबसे ज्यादा अरसा तक रहेगी। हजरात, यही उम्मत है कि सुभान अल्लाह, जिसको अल्लाह ने खैर उम्मत का लक़ब अता फरमाया है। मेरे भाइयों, हर उम्मती की बख्शिश हमारे नबी कराएंगे। सब कहिए सुभान अल्लाह। आज हुजूर सैयदी सरकार मुफ्ती आफाक अहमद साहब क़िबला दामदिल्लहुल आली ने मुसलमानों को, नबी के उम्मतियों को आपस में एक होने की दावत दी है हजरात, और उसी उम्मती को इन्होंने एक होने की दावत दी है जिसके बारे में आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। आला हजरत नबी कौनैन के हर उम्मती पर सलाम भेज रहे हैं। आला हजरत नबी के हर उम्मती पर सलाम भेज रहे हैं। आला हजरत नबी पर ईमान लाने वाले हर मर्द पर सलाम भेज रहे हैं। आला हजरत नबी पर ईमान लाने वाली हर औरत पर सलाम भेज रहे हैं। लिहाजा आला हजरत ने जिस उम्मती पर सलाम भेजा है और आला हजरत ने उसी उम्मती पर सलाम भेजा है जिसके दिल में नबी की सच्ची मोहब्बत है, उसी उम्मती पर सलाम भेजा है जिसकी नबी बख्शिश कराएंगे, मैदान महशर में नबी जिसकी शफाअत कराएंगे, उसी पर बरेली का अहमद रजा सलाम भेज रहा है। और मुफ्ती आफाक अहमद साहब ने उसी उम्मती को एक होने की दावत दी है। ऐ लोगों, इमाम अहमद रजा तुम पर सलाम भेजे। ऐ लोगों, कयामत में नबी तुम्हारी बख्शिश कराएं। ऐ लोगों, जमाने में खुदा ने तुम्हें सबसे बेहतर उम्मती होने का एजाज बख्शा है और तुम आपस में अलग अलग हो। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तुम्हारा शेवा ये नहीं है, तुम्हारी शान ये नहीं है। मुसलमानों, तुम्हारा खुदा तुम्हें हुक्म फरमा रहा है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ,
اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اے میرے محمد کے امتیوں، اے محمد الرسول اللہ کے چاہنے والوں، اے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، اے سارے سنیوں، ایک ہو جاؤ اور مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو پکڑ لو۔ آپس میں فرقے بندی مت پیدا کرو، آپس میں اختلاف پیدا مت کرو، اپنے راستے الگ الگ مت کرو، ایک ممبر پہ آ جاؤ، ایک اسٹیج پہ آ جاؤ، ایک جھنڈے کے نیچے آ جاؤ، لواء الحمد کے نیچے جانے کے قابل ہو جاؤ، نبی کو منہ دکھانے کے قابل ہو جاؤ۔ اے لوگوں آ جاؤ، تمہارا نبی تمہارے لیے رحمت کی چادر لیے رونق افروز ہے۔ اے لوگوں آ جاؤ، تمہارے لیے تمہارے نبی نے اسلام کا ایک میدان فراہم کیا ہے۔ اے لوگوں آ جاؤ، تمہارے لیے ایک اسٹیج بنایا ہوا ہے، اسی اسٹیج پر آ جاؤ، اسی میدان میں آ جاؤ، اسی جھنڈے پر آ جاؤ، ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ گے تو تم ہی کامیاب ہوگے۔ تمہارا خدا تمہیں دعوت دے رہا ہے اور تمہارے نبی نے تمہیں ایک کر کے دکھایا ہے۔ اللہ اکبر میرے بھائیو، آپ ذرا اندازہ لگائیے، آپ مسلمانوں کی سب سے پہلی تاریخ پڑھ لیجئے، گزشتہ انبیاء کرام نے بھی یہی کام کیا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے تو مکمل پریکٹیکل کر کے دکھا دیا ہے۔ مکہ معظمہ نبی کونین کی جائے پیدائش ہے۔ میرے آقا مکے میں پیدا ہوئے، مکے کے کافروں نے جب آپ کو رہنے نہیں دیا، پریشان کیا، اللہ کے حکم سے میرے آقا نے مکہ چھوڑ کر مدینے کو ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا اور ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ نبی پاک کے جو سچے چاہنے والے تھے، جو مومن بندے تھے، جو مسلمان ہو چکے تھے، نبی کے جو امتی تھے، وہ نبی کے ساتھ مدینہ چلے گئے۔ حضرات، اب مکہ اور مدینہ میں بہت بڑی دوری ہے، بہت بڑی دوری، بہت بڑا فاصلہ ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، غور سے سننے کی بات ہے، اور اگر تم نے سبق نہ لیا تو اللہ اکبر، نبی کی محبت تمہاری کس کام کی ہے؟ آخر نبی سے محبت کرنے کا تمہارا دعویٰ کس کام کا ہے؟ ذرا غور تو کرو۔ نبی کونین جب مکے کے مسلمانوں کو لے کر مدینہ میں پہنچے تھے، مکے سے جو مسلمان گئے تھے، ان کے پاس کپڑے نہیں تھے، کھانے کو نہیں تھا، کھیتیاں نہیں تھی، کاروبار نہیں تھے، اور تو اور ان کے پاس بیویاں بھی نہیں تھی، بیوی بچے چھوڑ گئے تھے، رشتہ داریاں مکے میں چھوڑ دی تھی، کھیتی باڑیاں مدینے میں چھوڑ گئے تھے، کاروبار مدینے میں چھوڑ دیے تھے، سارے خزانے مکے میں چھوڑ دیے تھے، مدینہ پہنچ گئے تھے۔ مدینے والے انہیں جانتے نہیں تھے، مکے والے مدینے والوں کو نہیں جانتے تھے، لیکن حضرات، جو لوگ مدینے میں مسلمان ہو چکے تھے، جب مکے کے مسلمان وہاں گئے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے مکے کے مسلمانوں کو، مدینے کے مسلمانوں کو اکٹھا کیا، اور جمع کرنے کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے مدینے کے مسلمانوں، تم مکے کے مسلمانوں کو جانتے نہیں ہو، اے مکے کے مسلمانوں، تم مدینے کے مسلمانوں کو نہیں جانتے ہو، تمہارے خاندان الگ الگ ہیں، باپ دادا الگ ہیں، تمہارے قبیلے الگ ہیں، رشتہ داریاں ان کی آپس میں تمہاری نہیں ہیں، لیکن اے لوگوں سنو، میں آج سے قیامت تک کے لیے تمہارے درمیان رشتہ داری پیدا کر رہا ہوں، تمہارے درمیان ایک رشتہ قائم کر رہا ہوں، جو تمہارے لیے ہر رشتے سے مضبوط رشتہ ہے، جو تمہارے لیے ہر جگہ کام آئے گا۔ حضرات، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مدینے میں رہنے والے فلاں مسلمان، دیکھ یہ مکے کا رہنے والا تیرا مسلمان تیرا بھائی ہے، اے مکے کا مسلمان وہ مدنی تیرا مسلمان بھائی ہے، اے مدنی مسلمان وہ مکی تیرا بھائی ہے، اے مکی مسلمان وہ مدنی تیرا بھائی ہے۔ حضرات، اب مسلمانوں یہاں غور کرو، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں کوئی جانکاری نہیں تھی، ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے، مگر ان کا دونوں کا ایک اتحاد پیدا کیا تھا، ان میں رشتہ داری پیدا کی تھی۔ اے مسلمانوں، اگرچہ تمہاری آپس میں کوئی رشتہ داری نہ ہو، لیکن میری محبت جس کے دل میں ہے وہ اس کا بھائی ہے، اور یہ ایسے بھائی بن گئے تھے کہ مدینے کے مسلمانوں نے اپنے مکی مسلمانوں کو، اگر دو کھیت تھے تو ایک اپنے اس بھائی کو دے دیا، آج ایک اپنے آپ لے لیا، اگر دو دکانیں تھیں تو دونوں بھائیوں نے ایک ایک دکانیں بانٹ دی۔ اے مسلمانوں سنو، تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ایک ہو کر رہنا سکھایا ہے، اور یہ اتفاق ہی تھا، یہ آپس کی محبت ہی تھی کہ میدان بدر میں ان طاقتور کفار کو نہتے مسلمانوں نے جب خاک چٹائی تھی تو کفر حیران ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کے پاس طاقت